فتنہ ہندوستان کا ایک بار پھر بزدلانہ وار، خانہ خدا کو بھی نہ چھوڑا اسلام آباد کے علاقے ترلائے میں امام بارگاہ اور مسجد کے قریب خودکش دھماکہ، 31 نمازی شہید، 170 سے زائد زخمی ہو گئے، متعدد کی حالت تشویشناک۔ غازی شاہ امام روڈ پر امام بارگاہ کے گیٹ پر خودکش حملہ آور کو روکا گیا تو اس نے خود کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا۔ خودکش بمبار کی شناخت ہو چکی ہے۔ خودکش بمبار نے افغانستان سے دہشت گردانہ کارروائیوں کی تربیت حاصل کی۔ حکومتی ذرائع کا دعویٰ کہا گیا کہ خودکش بمبار متعدد بار افغانستان کا سفر کر چکا تھا، کچھ عرصہ قبل ہی افغانستان سے واپس آیا تھا۔ اسلام آباد میں ہونے والے دھماکے پر صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ صدر مملکت کے واقعے میں جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے تعزیت، زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانا انسانیت کے خلاف سنگین جرم ہے۔ صدر مملکت کا پیغام، کہا کہ جس کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اسلام آباد دھماکے کی شدید مذمت، واقعے پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو مکمل تحقیقات اور ذمہ داران کے فوری تعین کی ہدایت بھی کر دی۔ اس ظلم کا جواب ریاست پوری قوت سے دے گی۔ مسجد میں نمازیوں کو شہید کرنے والے دین اور وطن کے دشمن ہیں۔ حملے میں ملوث دہشت گرد کا افغانستان آنا جانا ثابت ہوا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا اسلام آباد حملے پر سخت رد عمل۔ ٹویٹ میں خواجہ آصف نے لکھا کہ بھارت اور طالبان کے گٹھ جوڑ کے تانے بانے مل رہے ہیں۔ بھارت عبرتناک شکست کے بعد اپنی پراکسیوں کے ذریعے جنگ لڑ رہا ہے۔ بھارت کی اب براہ راست جنگ لڑنے کی ہمت نہیں۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس کی اسلام آباد مسجد میں خودکش دھماکے کی شدید مذمت، دھماکے کو وحشیانہ اور بزدلانہ حملہ قرار دے دیا۔ کہا کہ عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا انسانیت، دین اور معاشرتی اقدار پر براہ راست حملہ ہے۔ نمازیوں کو شہید کرنے والے گمراہ اور امریکہ اور اسرائیل کے اعلی کار ہیں۔ حکومت کی ساری فورس اور توجہ صرف عوام کی آواز کو دبانے پر ہے۔ اسلام آباد جیسا شہر محفوظ نہ ہونا سیکیورٹی ناکامی ہے۔ سربراہ وحدت مسلمین کی اسلام آباد کے شہریوں سے شدید زخمیوں کے لیے خون کی احتیاط کی اپیل۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کی اسلام آباد میں خودکش دھماکے کے بعد ترلائی امام بارگاہ کا دورہ۔ وزیر داخلہ اور وزیر مملکت نے نماز مغربین مسجد ختیجۃ الکبریٰ میں ادا کی۔ چیف کمشنر اسلام آباد علی رنداوا اور آئی جی اسلام آباد پولیس علی ناصر رضوی بھی موجود رہے۔ مقامی افراد کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ ہر آنکھ پر نم تھی۔ شہداء کے لیے دعائیں، شہریوں کا قومی یکجہتی اور ملک میں امن کے لیے بھرپور جذبات کا اظہار۔ چیئرمین سی ڈی اے کو امام بارگاہ کی جلد از جلد بحالی کی ہدایت کر دی گئی۔ شہریوں کی پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے۔ دہشت گردی کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے۔ خودکش بمبار سے متعلق ابتدائی معلومات حاصل کر لی گئیں۔ ملک بھر میں ہونے والی دہشت گردی میں ہمسائے ممالک کے ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں۔ دہشت گردی میں بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد دنیا کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا کہ دہشت گرد آسان اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں اور بلوچستان میں دہشت گردوں کو ان کی سوچ سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہر صورت میں جیتیں گے۔ اسلام آباد میں امام بارگاہ کے قریب دھماکہ، وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی ہدایت پر وفاق کے زیر انتظام تمام سرکاری اسپتالوں میں فوری طور پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ پیمز اسپتال، پولی کلینک اسپتال سمیت تمام وفاقی اسپتالوں میں ایمرجنسی سروسز مکمل طور پر فعال۔ اسپتالوں میں ادویات، طبی آلات اور دیگر ضروری انتظامات کی دستیابی ہر صورت یقینی بنائی جائے۔ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ حکومت زخمیوں کے علاج معالجے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ متاثرہ افراد کے علاج میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔
اسلام آباد میں ہونے والے خودکش دھماکے کے باعث وزیر اعلیٰ پنجاب کا بسنت فیسٹیول کی تمام تقریبات منسوخ کرنے کا اعلان۔ لبرٹی چوک لاہور میں بسنت فیسٹیول بھی منسوخ کیا جاتا ہے۔ قوم مسلح افواج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہے۔ مریم نواز کا پیغام، کہا کہ خوارج کے خلاف قوم متحد ہے، پاکستان کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، پاکستان زندہ باد۔ سندھ حکومت نے اسلام آباد میں خودکش دھماکے کے شہداء کے لواحقین سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ایک ثقافتی تقریب میں موسیقی پروگرام منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کا اعلان، کہا کہ قومی سوگ کے پیش نظر کامن ویلتھ پارلیمنٹیرینز کی تقریب میں موسیقی شامل نہیں ہوگی اور عشائیہ بھی سادگی کے ساتھ بغیر موسیقی کے منعقد ہوگا۔ انہوں نے کہا سندھ حکومت متاثرہ خاندانوں کے دکھ میں برابر کی شریک ہے۔ شہداء کے احترام میں یہ اقدام اٹھایا گیا ہے۔ اسلام آباد خودکش حملہ دلخراش واقعہ ہے۔ عبادت کے دوران معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا کھلی دہشت گردی ہے۔ ترجمان سندھ حکومت اقربا فاطمہ کی اسلام آباد میں مسجد و امام بارگاہ پر ہونے والے خودکش حملے کی شدید مذمت، کہا قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر سندھ حکومت شدید افسردہ ہے۔ سندھ حکومت شہداء کے اہل خانہ کے دکھ میں برابر کی شریک ہے۔ زخمیوں کو فوری اور بہترین طبی سہولیات فراہم کی جانی چاہیے۔ ایسے بزدلانہ حملوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیاں، فتنہ الہندوستان کے شعبہ دہشت گرد جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق ایک کارروائی ضلع خیبر، دوسری اورکزئی میں کی گئی۔ سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ اورکزئی میں 14، ضلع خیبر میں 10 خوارجی مارے گئے۔ انسداد دہشت گردی مہم ویژن عزم استحکام کے تحت جاری ہے۔ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردی کے خلاف فورسز کا فیصلہ کن کریک ڈاؤن جاری۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سیکیورٹی فورسز کی ستائش۔ خیبر پختونخوا میں فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب آپریشن پر خراج تحسین پیش، کہا سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 24 دہشت گردوں کو ہلاک کیا اور ان کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیا ہے۔ بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش۔ ضلع اورکزئی اور ضلع خیبر میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر فورسز کی تعریف، کہا یہ کارروائی قومی عزم اور جذبے کی عکاس ہے۔ ملک سے انتہا پسندی کے مکمل خاتمے اور آخری دہشت گرد کے صفایا ہونے تک ہم قائم رکھنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ انہوں نے فورسز کی قربانی اور محنت کو عوام کے لیے قابل تقلید قرار دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف سے ایوانی صدر میں ملاقات۔ پاکستان اور ازبکستان کے قریبی اور برادرانہ تعلقات، تجارت اور عوامی روابط کو مزید فروغ دینے پر بھی بات چیت کی گئی۔ دونوں ممالک فطری شراکت دار ہیں۔ تعلقات کی حقیقی معاشی صلاحیت کو بروئے کار لانے کے لیے تجارت کو $2 ارب تک بڑھانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ ملاقات میں صدر مملکت کی گفتگو براہ راست فضائی روابط اور ازبکستان، افغانستان، پاکستان ریلوے منصوبے سمیت علاقائی تعاون کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ اسلام آباد میں ازبکستان کے صدر کو اعلیٰ ترین اعزاز نشان پاکستان دینے کی تقریب۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ازبکستان کے صدر شوکت مرزیویف کو پاکستان کا اعلیٰ ترین اعزاز نشان پاکستان عطا کیا۔ یہ اعزاز دونوں ممالک کے دوستانہ تعلقات کو مضبوط بنانے، باہمی تعاون کو فروغ دینے کے عزم کے پیش نظر دیا گیا۔ تقریب میں وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ بلوچستان، وفاقی وزراء نے بھی شرکت کی۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان اقتصادی تعلقات اور تجارتی روابط میں اضافہ خوش آئند ہے۔ صدر ازبکستان کے دورے سے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب، کہا دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی اور تاریخی تعلقات موجود ہیں۔ وزیر اعظم نے نجی شعبوں کے درمیان
$3 अरब 40 करोड़ के मुआहदों को एक अहम पेशरफ करार दे दिया। बोले टेक्सटाइल प्लांट से दोनों मुल्कों की मईशत को फायदा पहुंचेगा। उज्बेकिस्तान में चावल और आलू की मांग को पूरा किया जाएगा। महंगाई की शरह कम करके सिंगल डिजिट में लाएंगे। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी हुई है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात कसीरुल जहती शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। बिजनेस फोरम के मौके पर तय पाने वाले मुआहदों पर मौसर अमल दरामद से पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। उज़्बेकिस्तान के सदर का बिजनेस फोरम से खिताब कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कायदाना सलाहियतों के मोतरफ हैं। बिजनेस फोरम और दौरे से दोनों मुल्कों में तिजारती ताउन बढ़ेगा। पाकिस्तानी ताजरों को 10 साल के लिए टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाएगा। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन रद्दुल फितना के नुमाया समरात आने लगे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस और वज़ीर आला बलूचिस्तान के भाई मीर आफ्ताब बुगटी की कोशिश है कामयाब। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, लूट मार, दीगर जराइम पेशा अनासिर के गिरोह ने रियासत पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया। मीरा खान चकरानी ने 25 साथियों समेत रियासत के सामने सरेंडर करके हथियार डाल दिए। सरेंडर करने वाले अनासिर ने भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी जमा कराया। मीरा खान चकरानी ने शिद्दत पसंद अनासिर के खिलाफ चकरानी आर्म्ड फोर्स में शमूलियत का भी ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान हुकूमत और ग्रैंड अलायंस के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। कोयटा और मश्क की जेलों में कैद ग्रैंड अलायंस के 100 से ज़ायद रहनुमा को रिहा कर दिया गया। रिहा होने वाले अफराद में ग्रैंड अलायंस के अहम रहनुमा कुद्दूस काकड़ भी शामिल। ग्रैंड अलायंस ने मिडिल स्टैंडर्ड इम्तहानात के बॉयकॉट का ऐलान भी वापस ले लिया। रहनुमाओं की रिहाई पर कारकुनों और लवाहिकीन की जानिब से इजहार इत्मीनान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दुबई में मुनक़िदा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत। यूएई के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल शेख सैफ बिन ज़ैद अल नह्यान और रवांडा के वज़ीर दाखिला से अहम मुलाकातें। पाक यूएई ताल्लुकात मजबूत बनाने और ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ऑनलाइन दहशतगर्दी, माली मुआवनत की रोकथाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली मोहसिन नकवी और रवांडा के वज़ीर दाखिला के दरमियान सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी ने AACC के हेड क्वार्टर का भी दौरा किया। इदारे के उमूर से मुतालिक ब्रीफिंग भी हासिल की। बानी PTI की मेडिकल रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अडियाला जेल हुक्काम ने बानी PTI की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। बानी PTI की मेडिकल रिपोर्ट जमाते अली शाह ने ATC में पेश की है। मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया है कि बानी PTI का चेकअप पाकिस्तान प्रिजन रूल्स के तहत किया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी को जेल रूल्स के मुताबिक तमाम तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी की पूरी जमानतों में 17 फरवरी तक तौसी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने आइंदा समाअत पर बानी PTI को बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत जारी कर दी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 9 मई और दीगर 5 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरखास्तों पर समाअत एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने की। बानी PTI की अदम दस्तयाबी के बाद जमानत की दरखास्तों पर दलाइल नहीं हो सके। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के एजाज में कंबोडिया की सेनेट के सदर का पुरवकार नाश्ता। दो तरफा ताल्लुकात और आलमी पार्लिमानी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कंबोडिया अगस्त या सितंबर में बैनुल अक़वामी बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। यह अहम फैसला चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान सैयद यूसुफ रजा गिलानी की मुशावरत से किया गया। पाकिस्तान और कंबोडिया का पार्लिमानी सिफारतकारी और आलमी अमन के फ़रोग़ पर मुश्तरका अज़्म। ISC की मेज़बानी, आलमी पार्लिमानी सतह पर पाकिस्तान के फ़ाल किरदार का एतराफ़। चेयरमैन सेनेट की कंबोडिया को इस्लामाबाद में सिफारती मिशन कायम करने की तजवीज़।